شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني القرآن اللہ عز و جلال کی طرف سے نازل شدہ وہ تمام کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، ان چاروں کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے ان چاروں کتابوں میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے۔ اچانک آسمانوں کی طرف سے ایک آواز آئی۔ جبریل امین نے سوال کیا، یہ آواز کیسی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب ہی جانتا ہے۔ جبریل امین نے خبر دی، ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط، آسمانوں کا یہ دروازہ آج پہلی مرتبہ کھلا ہے، اس سے پہلے نہیں کھلا۔ فنزل منه ملک فقال، ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا، ھذا ملک نزل الی الارض، یہ فرشتہ آج روئے زمین کی طرف اترا ہے، لم ینزل قط، جو آج تک زمین کی طرف نہیں آیا، فسلم وقال، اور اس نے آ کے سلام کہا اور کہنے لگا، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، دو روشنیوں کی خوشخبری لیجئے، دو نور، اس کی میں خوشخبری آپ کو دینے آیا ہوں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور اور روشنی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، جن دو آیتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آخر میں اتنی پیاری بات کہہ دی، لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کا کوئی بھی حرف پڑھو گے، اللہ عز و جلال اس حرف کے بدلے جو انعامات رکھے ہیں اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ دو آیتیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آخری دو آیتیں سورۃ البقرہ کی جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے، فی لیلۃ کفتا، تو یہ دو آیتیں اسے کافی ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ ایک عظیم سورت کا نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا نور اور روشنی ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ اتنا بڑا تریاق ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ روایت لمبی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، ایک لونڈی آئی اور سلیم قبیلے کے سردار کو بچھو کے ڈسنے کی اس نے خبر دی۔
اور وہ پوچھنے لگی کوئی ہے آپ میں سے جو ہمارے سردار کو دم کر دے؟ صحابی کہتے ہیں ان کے ساتھ جاریہ لوڈی کے ساتھ اٹھے اور جا کے اس کو دم کر دیا۔ دم کرنے کے نتیجے میں اس نے 30 بکریاں اس دم کرنے والے کو دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5007۔ اس دم کی وجہ سے اس کی درد بھی دور ہو گئی، بچھو کا ڈسا ہوا صحت مند ہو گیا۔ اب صحابی نے 30 بکریاں تو لے لی، سوچنے لگ گیا کہ اللہ کے رسول سے تو پوچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سورۃ الفاتحہ پڑھی؟ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، یہ تو بہت بڑا دم ہے، تریاق ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا اقسموا واضربوا لي بسهم، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ بکریاں لینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ سکھائی تو میں نے تمہیں تھی، میرا حصہ کدھر ہے؟ یہاں مقصود یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اتنا بڑا تریاق ہے، اگر بچھو کے ڈسے ہوئے کو اللہ عز و جلال ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس سورۃ الفاتحہ کو بطور علاج پڑھنا چاہیے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرضتنی العوارض، میں ایک سفر میں نکلا تو مجھے بہت بیماریاں آئیں، میں نے بھی کہا کہ دوائی میں نے بھی نہیں لینی، ایک ہی دوائی استعمال کرنی ہے، میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتا، اللہ مجھے شفا دے دیتا۔ تجربہ کیجئے، اللہ عز و جلال نے اس کو اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا ہے۔ اگر بچھو کے ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے تو سر درد تو معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کے لیے یقین ہونا شرط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تو ان کے اندر یقین تھا اور زہد تھا۔ وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور امت کے آخری لوگ جو ہیں وہ برباد ہوں گے تو لمبی امیدوں کی وجہ سے اور بخل کی وجہ سے۔ خارجہ بن صلت اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم آئے، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہاں سے ہم ایک عرب کے قبیلے کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے جو پیغمبر ہیں اس کے پاس کوئی کلام ایسا ہے جس کو پڑھنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک معتوب شخص لایا گیا جو بولتا نہیں تھا، جس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب نارمل انسان تھا۔ ایسے انسان کو اس طرح محسوس کیا گیا کہ جیسے کسی نے اس کو کڑیوں سے باندھا ہوا ہے۔ چنانچہ جب اسے لایا گیا تو صحابی کہتے ہیں فَقَرَأْتُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 3 أَيَّامٍ، میں نے 3 دن اسے غدوة وعشیہ، صبح و شام 3 دن 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں اس کو دم کر دیتا۔ اللہ عز و جلال نے اس کو اس طرح شفا دے دی کأنما نشط من عقال، جیسے کسی نے رسی باندھی ہوئی تھی اور اس کو کھول دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ کتنی؟
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں تو قبول نہیں کروں گا جب تک میں نے پوچھا نہ. میں نے سوال کیا اللہ کے رسول میں نے 3 دن دم کیا ہے اور انہوں نے 100 بکریاں دی ہیں، آپ کے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3898. آپ نے فرمایا کل لعمری من اکل برقیت باطل لقد اکلت برقیت حق. یہ بکریاں لینا تیرے لیے جائز ہے، لوگ باطل طریقے سے لے لیتے ہیں، تم نے تو جائز دم کر کے یہ بکریاں لی ہیں. یہاں بات آئی ہے تو ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آج کتنے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قرآن پڑھانے والے یہ حرام کھاتے ہیں. آپ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. قرآن پڑھا کے تو تنخواہ لینا مشاہرہ لینا یہ جائز ہی نہیں ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں. قرآن کی کوئی آیت تو ایسی نہیں ہے، کوئی حدیث تو ایسی نہیں ہے جس کو پڑھ کے انہوں نے فتویٰ لگایا ہو تو مان بھی لیا جائے. ہوا یہ کہ لاہور کے اندر بھی اسی طرح کی ایک مجلس قائم ہوئی، پروفیسر حضرات بھی موجود تھے، کچھ مدارس والے بھی موجود تھے. تو ایک مرد آہن نے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ جو قرآن پڑھا کے مدارس میں تنخواہ لیتے ہیں یہ حرام کھاتے ہیں. سارے لوگ جذباتی نہیں ہوتے، کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں. ایک عالم ربانی کھڑا ہوا کہ سناٹا چھا گیا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے اٹھ کے ایک اصول دے دیا، کہا میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا انجینئرنگ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھا کر، اس کا ترجمہ پڑھا کر 40,000 اگر تنخواہ جیب میں آئے تو یہ ہے حلال. اور اگر مسجد میں بیٹھ کے سارا قرآن کوئی پڑھائے، حفظ کروائے اور ترجمہ پڑھائے اور اس کو 4,000 تنخواہ ملے تو یہ ہے حرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لگتا ہے آپ سمجھے نہیں کہ وہ فتویٰ اسی پروفیسر کا تھا جو خود بھی اسلامیات پڑھاتا تھا. وہاں یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے پڑھا کے تنخواہ لینا تو حلال ٹھہرا، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سارا قرآن پڑھانے والے کا حرام ٹھہرا. یہ کیا اصول ہوا؟ تو فتویٰ دیتے وقت بھی انسان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. تو بات یہ کر رہے تھے سورۃ الفاتحہ اتنی عظیم سورت ہے کہ اگر اس کو پڑھ کے انسان دم کر دیتا ہے تو رب تعالی شفا یاب کر دیتے ہیں. یہ وہ مبارک سورت ہے جس کے بارے میں آپ نے صحابہ کو یہ خبر دی، الا اخبرک باخیر سورۃ فی القرآن الحمدللہ رب العالمین. میرے صحابی میں تمام سورتوں سے بہترین سورت کے بارے میں آپ کو خبر نہ دوں؟ صحیح الجامع کی یہ روایت 5430 اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے یہ سب سے بہترین سورت قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سورۃ الفاتحہ کو قرار دیا. یہ وہ سورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراة السبع الطوال. تورات ساری کتاب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ نے اس کے مقابلے میں مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کی جو پوری تورات کا مقابلہ کرنے والی ہیں. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ. زبور کتاب جو ہے وہ اللہ عز و جلال نے داؤد علیہ السلام پہ اتاری، اس کے بدلے اللہ عز و جلال نے مجھے 200 آیتوں پر مشتمل چند سورتیں دے دی
جو زبور کے بدلے میں مجھے عطا کی. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور پوری انجیل کے بدلے اللہ حضور جلال نے مجھے سورۃ الفاتحہ عطا کر دی. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور بقیہ صورتیں جو ہیں اللہ حضور جلال نے میری فضیلت کا ایک ذریعہ بنایا، اور مجھے اللہ نے قرآن کی بقیہ صورتیں بھی عطا کی جو مفصلات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صورت کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 756، صحیح مسلم کی روایت ہے 872، حدیث کا نمبر ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی یہ روایت، صحیح مسلم کی یہ روایت یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، خواہ وہ فرض پڑھ رہا ہے، خواہ وہ نوافل پڑھ رہا ہے، خواہ وہ امام کے پیچھے سری نماز پڑھ رہا ہے ظہر عصر کی، یا جہری نماز پڑھ رہا ہے فجر مغرب عشاء کی، اسے ہر حال میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے. اگر سورۃ الفاتحہ وہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان معظم، یہ فرمان مبارک، محدثین اس کی شرح میں کیا لکھتے ہیں، صحابہ کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تابعین عظام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آج کل کے بھولے ہوئے مسلمان کیا کہتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے. اس سے قبل کہ میں یہ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، دوسری روایت جو سنن ابی داؤد کی ہے 820، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اعلان کر دو. کس بات کا اعلان؟ انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. جو شخص سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور قرآن کا حصہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور آپ نے صحابی کے ذریعے اعلان کیا، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تیسری روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں 823 اور جامع الترمذی میں 311 اس نمبر کے تحت ہے. صحابی بیان کرتے ہیں كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الفجر، فجر کی نماز میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی. فثقلت علیہ القراءة، تو آپ پہ قرات بھاری ہو گئی. فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی قرات کرتے ہو، پڑھتے ہو. قلنا نعم هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اللہ کے پیارے محبوب ایسا ہی ہے، ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں تو ہم قرات کرتے ہیں. قال لا تفعلوا،
الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے جب تم کھڑے ہو تو پھر صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو. کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ روایت اس بات کی نص ہے. آپ مقتدی ہیں جہری نماز میں بھی، تو آپ پہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھو. سورۃ الفاتحہ کے علاوہ آپ کو قرآن سننا چاہیے. فجر، مغرب، عشاء میں پڑھنا نہیں چاہیے. یہ تین احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے پیغام یہ ہے: آپ امام ہیں، آپ مقتدی ہیں، آپ منفرد ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں. سری نماز ہے ظہر عصر کی، امام قرات اونچی آواز سے نہیں کرتا. جہری نماز ہے جہاں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، فجر، مغرب، عشاء، تراویح، وتر. آپ کو ہر حال میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. جس رکعت میں، جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. أي في كل ركعة منفردا أو إماما أو مأموما سواء أسر الإمام أو جهر. یہ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. خواہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، یا وہ امام ہو، یا وہ مأموم مقتدی ہو. خواہ امام نے اس کو سرن پڑھا ہے، اونچی آواز سے نہیں پڑھا، او جہرا، خواہ اس نے جہری قرات کی ہے، بلند آواز سے قرآن پڑھا ہے. ہر صورت میں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ جب تک نہیں پڑھتا وہ رکعت نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وفي الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلوات كلها. امام کرمانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ امام پر بھی واجب ہے، اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر بھی واجب ہے، مقتدی پر بھی واجب ہے. اور صرف ایک نماز میں نہیں، فی الصلوات کلھا، وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے یا سنتیں پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے، ہر وہ نماز جس کو نماز کہتے ہیں، رب تعالیٰ کی عبادت فرض ہو یا نفل، ہر دو صورتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں یہ ہر ایک پر واجب ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. باب اس بات کا امام بخاری نے باندھا ہے. قرات امام کے لیے بھی واجب ہے، مقتدی کے لیے بھی واجب ہے. تمام نمازوں میں، خواہ وہ سفر میں نماز پڑھے، خواہ وہ حضر میں نماز پڑھے،
خواہ وہ جہری نماز پڑھے خواہ وہ سری نماز پڑھے، یہ باب باندھنے کے بعد یہ روایت لے کے آئے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہوتی۔ علامہ عینی جو حنفی ہیں، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے بھی کی ہے، وہ خود فرماتے ہیں استدل بهذا الحديث عبد الله بن المبارك والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو داود وداود على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات۔ یہی وہ حدیث عظیم ہے جس سے عبداللہ بن مبارک، امام اوزاعی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور، داود الظاہری، انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ مقتدی پر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تمام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح کرنے والے لکھتے ہیں وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ، سورۃ الفاتحہ جو پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا، اور نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ وَمُتَعَيِّنَةٌ لَا يَقُومُ مَقَامَهَا تَرْجَمَتُهَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنی پڑے گی، اس کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَا قِرَاءَةُ غَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، اور سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ کر اس کی جگہ پہ قرآن کی کوئی اور آیت بھی نہیں پڑھ سکتے جو اس کی جگہ لے لے۔ وَيَسْتَوِي فِي تَعَيُّنِهَا جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا جَهْرُهَا وَسِرُّهَا، اور سورۃ الفاتحہ سری نماز ہو، جہری نماز ہو، فرضی نماز ہو، نفلی نماز ہو، ہر نماز میں اس کا پڑھنا یہ رکن ہے اور فرض ہے۔ والرجل والمرأة والمسافر والصبي والقائم والقاعد والمستجع وفي حال شدة الخوف وغيرها سواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد، یہ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، کہ سفر میں نماز پڑھتا ہے اس پر بھی فرض ہے، کوئی بچہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی فرض ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے، کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اس پر بھی فرض ہے۔ والقاعد، جس کو کھڑے ہونے کی سکت نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس پر بھی فرض ہے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ والمستجع، بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، کروٹ کے بل ہے، سورۃ الفاتحہ اسے پھر بھی پڑھنی ہے۔ وہ شدت خوف میں ہے، جنگ کا ماحول ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اسے وہاں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، خواہ وہ امام ہے، خواہ وہ مقتدی ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، یا وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ کی آپ نے بات سمجھی، علامہ سندھی حنفی خود بیان کرتے ہیں فالحق، حق بات یہ ہے ان الحدیث يفيد بطلان الصلاة اذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے جس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز باطل ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہے، وہ نماز نہیں قبول ہوگی، وہ باطل ہے۔ چنانچہ علامہ محمد بن علی الشوکانی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والحدیث دلیل على تعین فاتحة الكتاب في الصلاة، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرَهَا، کوئی بھی چیز سورۃ الفاتحہ کے علاوہ پڑھتا ہے وہ کفایت نہیں کرے گی۔ وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، اور یہی موقف صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، جمہور علماء میں سے، اور امام مالک کا ہے اور امام شافعی کا ہے، اور اسی بات کو حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وقال آخرون لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف إمامه فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام لا يخصه شيء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہے۔ آپ نے خاص نہیں کیا کہ امام کی نہیں ہوگی کہ مقتدی کی نہیں ہوگی، ہر شخص کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خاص نہیں کیا۔ امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت، میں یہ کہتا ہوں الاصل ان الصلاة لا تجزئ الا بقراءة فاتحة الكتاب، اصل بات یہ ہے جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جب اس روایت کو لے کے آئے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم، اسی بات پہ عمل ہے اکثر اہل علم کا، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل ہے، منہم عمر وعلی بن ابی طالب وجابر بن عبد اللہ وعمران بن حسین وغیرهم، ان صحابہ میں سے عمر، علی، جابر، عمران بن حسین رضی اللہ عنہم وارضاہم ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں لا تجزئ صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب، جو شخص سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور علی بن ابی طالب تو فرماتے ہیں کل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غیر تمام، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ امام صنعانی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں ثم ظاہر الحدیث وجوب قراءتها في سریۃ وجہریۃ للمنفرد والمؤتم، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے خواہ وہ کوئی سری نماز پڑھے خواہ کوئی جہری نماز پڑھے، کوئی امام ہو کوئی مقتدی ہو، اس کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ان محدثین کی باتوں کو سننے کے بعد آئیے صحابہ کرام کی گفتگو سنیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تجوز صلاة ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اس کے بغیر نماز کفایت ہی نہیں کرے گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب یزید بن شریک نے عمر سے پوچھا کیا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی ہم فاتحہ پڑھیں؟ کہا پڑھو، کہا وَإِن كُنْتَ أَنْتَ، آپ امام ہوں میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں،
آپ بھی سورۃ الفاتحہ بلند آواز سے پڑھیں، میں بھی پڑھوں، کہا تم بھی پڑھو. قلت وإن جہرت قال وإن جہرت، میں بھی اونچی آواز سے پڑھوں، خواہ میں اونچی آواز سے پڑھوں، تمہیں فاتحہ ضرور پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں امام شافعی، وَهَذَا الْقَوْلُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، یہ قول کون سا قول؟ قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے. فَإِن تَرَكَهَا فِي رَكْعَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، اگر ایک رکعت میں اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ صحابہ کرام کے درمیان اتفاقی مسئلہ تھا. وَبِهِ قَالَ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی کہتے، وعمر وعلی وابن مسعود، اور یہی قول سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مغیرہ بن ابی المغیرہ سے، کان یقرأ خلف الامام، وہ امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو العالیہ نے پوچھا، کیا آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، انی لأستحی من رب هذا البیت ان اصلی صلاة لا اقرأ فیها ولو بأم الکتاب. بیت اللہ میں کھڑے ہو کے مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ میں رب کی نماز پڑھوں اور سورۃ الفاتحہ نہ پڑھوں. سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس سے راوی روایت کرتے ہیں، لم يكن يدع ان يقرأ ام القرآن في كل ركعة من المكتوبة، کسی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کو وہ چھوڑتے نہیں تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب، میں امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، جہر او لم یجہر، دوسری روایت کے لفظ ہے وہ بلند قرات کرے یا آہستہ قرات کرے. فی کل رکعہ، تیسری روایت ہے میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ بن زیاد الاسدی روایت کرتے ہیں، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑا تھا، امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا، میں نے سنا، ظہر اور عصر کی نماز میں بھی عبداللہ بن مسعود سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے سنا، سمعت یقرأ خلف الامام، کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور پھر بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ كانت تأمر بالقراءة خلف الامام، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کرتی. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں راوی کہتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، یا ابا ہریرہ کیف اصنع اذا كنت مع الامام وهو يجهر بالقراءة، آپ یہ کہہ رہے سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھے، جب میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں؟ قال ویلک یا فارسی، اے فارسی تیرا برا ہو، اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یقرأ خلف الامام، وہ بھی امام کے پیچھے کھڑے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی کہتے ہیں، وہ بھی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے
اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ سیدنا ابو سعید خدری کے بارے میں ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے ہوتے پھر بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے اقرأ خلف الامام، میں امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، اور ساتھ حکم دیا اقرأ خلف الامام، اے مجھ سے پوچھنے والے تم بھی پڑھا کرو۔ وَإِن كُنْتَ تَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ، امام کی قرات سنتے بھی رہو اور ساتھ پڑھتے بھی رہو۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام ایک آیت پڑھے تو تم بھی اس کے پڑھنے کے بعد جب وہ وقفہ کرے تو تم پڑھ لو۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ امام جب سورۃ الفاتحہ مکمل کر لے تو اس وقت تم سورۃ الفاتحہ پڑھ لو۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اقرأ بها فی نفسک، تم اپنے نفس میں اس کو پڑھ لو جیسا کہ آپ نے روایت سنی۔ رجاء بن حیوہ تابعین اور تبع تابعین کی بات آئی ہے، وہ کہا کرتے تھے فلا بد من قراءۃ فاتحۃ الکتاب، نماز اگر صحیح پڑھنی ہے قبول کروانی ہے تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ حماد بن سلمہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، راوی کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کیا امام کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو حماد رحمہ اللہ نے کہا كان سعید بن جبیر يقرأ فقلت أي ذلك أحب إليك فقال أن تقرأ، کہنے لگے سعید بن جبیر بھی پڑھا کرتے تھے جو تابعی ہے۔ راوی نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا مجھے بھی یہی پسند ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اقرأ خلف الامام فی کل صلاۃ بفاتحۃ الکتاب فی نفسک، ہر نماز میں امام کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے تمہیں نفس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ایک نہیں، امام شعبی، امام عطاء، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، نافع بن جبیر بن مطعم، سعید بن مسیب، امام شعبی اور دیگر تابعین اور تبع تابعین کا بھی یہی موقف ہے۔ یہاں رک کے میں مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ نے حدیثیں سنی، آپ نے صحابہ کے اقوال سنے، آپ نے تابعین اور تبع تابعین کے اقوال سنے، آپ نے محدثین کی شرح سنی جو اس حدیث کی روشنی میں ہے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان ساری حدیثوں کے باوجود، ان صحابہ کے اقوال کے باوجود، محدثین کی شرح کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے یہ کہا ہے اور آپ کی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ ساری دنیا کے بڑے اکٹھے ہو جائے، محمد مصطفیٰ سے تو کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کا تو فیصلہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک کہے کہ میرے امام نے کہا ہے، میرے پیشوا نے کہا ہے، میرے اس بڑے فقیر نے کہا ہے، وہ تو بہت پائے کا عالم دوست نے کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، کس کی بات کو مانیں گے؟ جواب دیجیے، بولے نہیں ہے، کس کی بات کو مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ تو مسئلہ آپ کے ذہن میں یہ بٹھانا مقصود ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے آ کے بحث کرے 4 گھنٹے کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ نے اس کو تسلیم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے اور حکم دیا ہے، اور صحابہ اور تابعین اور
تبع تابعین اور محدثین کے اقوال آپ نے سن لیے. یاد رہے گا یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو آج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اگر کوئی بھول جائے تو کیا کرے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا عن رجل نسی القراءہ، اس انسان کے بارے میں جو بھول گیا، پڑھ ہی نہیں سکا، نماز پڑھ رہا ہے لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول گیا. قال عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ارى يعود لصلاته وإن ذكر ذلك وهو في الركعة الثانية ولا أرى إلا أن يعود لصلاته. میں سمجھتا ہوں اگر وہ دوسری رکعت میں چلا گیا ہے، پہلی رکعت میں اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو یہ نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام مجاہد کہتے ہیں اذا لم يقرأ خلف الامام اعاد الصلاة، اگر کسی نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. وكذلك قال عبد الله بن الزبير، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کہتے ہیں، جس نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اور اپنی نماز کو دوبارہ دہرائے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں لا تعتد تلك الركعة، یہ شخص سلام پھیر لے، اس کی یہ رکعت جو ہے شمار نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے سورۃ الفاتحہ اس میں نہیں پڑھی. فإنه يعيد تلك الركعة، دوسری روایت کے الفاظ ہے اس کو یہ رکعت لوٹانی ہی پڑے گی. تو مسئلہ دوسرا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکا، جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی وہ رکعت ہو جائے گی. بولے میرا جی چاہتا ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہو ایک مرتبہ ہاتھ تو کھڑا کریں، سوئے ہوئے بھی جاگ جائیں گے، نیچے کر لیجئے. اگر کوئی بھول جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ رکعت دوبارہ پڑھ لیجئے. تیسرا مسئلہ، ایک شخص کو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، ایک شخص نماز کے لیے آیا ہے، آگے دیکھتا ہے امام رکوع میں چلا گیا، اس شخص نے رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ نماز شروع کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ رکعت جو پڑی ہے یہ ہو گئی ہے، کیونکہ امام کو جب رکوع میں پا لیا جائے تو وہ رکعت ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ رکعت نہیں ہوتی. دونوں کے دلائل سنیے، سمجھیے، فیصلہ کیجیے. ہوا یہ صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 684، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول رکوع میں چلے گئے تو انہوں نے مسجد کے پاس آتے ہی وہاں ہی نماز شروع کر دی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آ کے صف میں کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے سوال کیا من الساعی، یہ چل کے کون آ رہا تھا؟ یہ آواز کس کی آ رہی تھی؟ اور یہاں رک کے ایک معجزہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبارک آنکھیں دی تھی، اس سے بھی دیکھتے تھے، لیکن آپ کا معجزہ یہ تھا دو کندھوں کے درمیان مثل زر الحجر،
کبوتری کے انڈے کی طرح مہر نبوت تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر نماز کی حالت میں مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے تھے. یہ آپ کا معجزہ. آپ نے فرمایا یہ کون تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد. اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے. حرص کا مطلب کیا؟ نماز مل جائے، جماعت مل جائے. ولا تعد، دوبارہ ایسا نہ کرنا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ رکعت تو ہو گئی، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو پڑھو. لیکن امام بخاری کہتے ہیں نہیں، روایت پوری پڑھو. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں اپنی کتاب جب لکھتے ہیں تو وہاں روایت کے اندر یہ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ راوی نے یہ الفاظ پیش کیے ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. میرے صحابی جو رکعت رہ جائے مل جائے اسے پڑھ لو، جو رہ گئی بعد میں پوری کر لینا. آپ کا یہ جملہ اس بات پہ غمازی کرتا ہے کہ یہ رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پورا کر لو. اگر کسی کی رکعت رہ جاتی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے. فقہاء کہتے ہیں وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کا مطلب یہ نکلا جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتا ہے اس کی رکعت ہو گئی. یہاں راکعین سے مراد مصلین ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. یہاں رکوع میں ملنے والے کی دلیل نہیں اللہ نے نازل کی کہ اس کی رکعت ہو جائے گی. تیسری بات حدیث پیش کی جاتی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ. جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. تعجب کی بات ہے، یہ ایک فقیہ کی بات ہے جس کو حدیث بنا دیا. سنن ابی داؤد کے 3 طبع ہیں، لؤلؤی کا طبع، حیدرآباد کا طبع، دھکن کا طبع، اور آج تو بیروت کا 4تھا طبع بھی آ گیا. لیکن آپ کو کسی طبع کے اندر یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ملے گی نہیں، ہے ہی نہیں. جو حدیث ہے ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی مکتبے کے اندر کوئی کتاب ایسی ملی نہیں ہے کہ جس میں سنن ابی داؤد کے نسخے میں یہ حدیث ہو. اس سے دلیل کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ ایک فقہ کی بات ہے، اس کو مان لیا، اس کو بیان کر دیا. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کی رکعت نہیں ہوگی؟ دلائل سنیے، اور اس میں ایک دلیل تو آپ کو یاد ہے. جو بندہ رکوع میں آ کے ملا ہے اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی؟ بولے نہیں. اور جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہے؟ تو پھر اس کی رکعت ہوگی؟ سمجھ رہے نا؟ رکوع میں ملنے والے نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس لیے اس کی رکعت نہیں ہوگی. دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے کہا ہے زادک اللہ حرصا ولا تعد. منع کر دیا کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا. امام شوکانی کہتے ہیں نفی سے استدلال لینا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو ایسا کرو. اللہ کے رسول تو منع کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا. تیسری بات، رکعت کی جب تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذات قیام ورکوع وسجدتین. تعریف کرنے والے رکعت وہ ہوتی ہے جس میں قیام ہو، جس میں رکوع ہو، جس میں 2 سجدے ہوں، یہ رکعت ہے. کیا اس شخص نے قیام پایا؟ بولیے.
اس نے قیام بھی نہیں پایا، اس کی تو رکعت کی تعریف ہی پوری نہیں ہو رہی، تو اس کی رکعت جو ہے منظور کیسے ہوگی؟ اس لیے بعض نسخوں میں بیان کرنے والے کرتے ہیں وَلَا تَعُدْ وَلَا تَعْتَدْ، اس کو رکعت شمار نہ کرو میرے صحابی۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو یہ نفس قاطع ہے کہ جو رکوع میں ملنے والا ہے اس کی رکعت نہیں ہوتی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جزء قراءت خلف الامام میں جو امام بخاری کی کتاب ہے، لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما، تیری رکعت کفایت نہیں کرے گی جب تک تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پائے، اس وقت تک تیری رکعت کفایت نہیں کرے گی۔ اور دوسری روایت عبد الرحمن بن ہرمز رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، لا يركع احدكم حتى يقرأ بأم القرآن، تم میں سے کوئی شخص رکوع نہ کرے جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو رکوع میں ملنے والا ہے اس کی رکعت نہیں ہوتی، اسے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کی ہی رکعت ہوگی۔ یہاں رک کے ایک چوتھا مسئلہ بھی سمجھیے، جس شخص کو قرآن یاد نہیں ہے، نیا نیا مسلمان ہوا یا بے نماز تھا، پتہ ہی بعد میں چلا کہ یہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے۔ عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی لا استطيع ان آخذ من القرآن شیئا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی قرآن پڑھ سکوں، فعلمنی ما یجزئنی منہ، فقال، مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے جو کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کچھ بھی یاد نہیں تو تم یہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ الفاظ پڑھ لیا کرو اگر تمہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ پانچواں اور آخری مسئلہ جو میں اختصار سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ کو کیسے پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 2927، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآت کو وقفے وقفے سے پڑھتے، کہتے الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور رک جاتے، الرحمن الرحیم ثم یقف، الرحمن الرحیم پڑھتے پھر رک جاتے، وَكَانَ يَقْرَأُهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور آپ نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے مالک یوم الدین۔ کیا پڑھتے تھے؟ نہیں، کیا پڑھتے تھے؟ مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے، اللہ ذوالجلال کا انعام دیکھیے۔ اللہ ذوالجلال نے اس پیغمبر کو جو آخری پیغمبر ہے قیامت تک کے لیے پیغمبر بنایا۔ اس کی امت میں اجنبی بھی تھے، اجمی بھی تھے، عربی بھی تھے، اللہ نے اس قرآن کو 7 حروف میں نازل کیا۔ کتنے حروف میں؟ بولے 7 حروف میں، 7 وجوہ میں، 7 لہجات میں اس کو نازل کیا، اور حکم دے دیا جو لہجہ
کسی کو آسان لگتا ہے، جو حرف کسی کو آسان لگتا ہے، جو وجہ کسی کو آسان لگتی ہے، وہ پڑھ لے اور رب کی مراد کو پہنچ جائے۔ یہ عبادت ہے قرآن کی تلاوت، عبادت میں اللہ نے آسانیاں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رفع الیدین کرو کندھوں کے برابر، کانوں تک، زیادہ ہی مسئلہ ہے تو سینے تک اٹھا لو۔ یہ دلائل آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھیے کھڑے ہو کے، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے، نہیں بیٹھ سکتے لیٹ کے، آسانی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں لے کر آئے، دین کو آسان بنایا۔ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے 7 روح میں نازل کیا۔ آج پریشانی اس وقت ہوتی ہے، صحیح بخاری کی روایت 27 صحابہ بیان کرنے والے، متواتر حدیث، صحیح بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داود ہو اور دیگر جملہ کتب احادیث ہو، ان میں یہ روایت موجود ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے۔ لیکن آپ پریشان ہو جائیں گے اگر میں آپ کو خبر دوں، آج کافر تو تھا ہی منکر قرآن کا، مستشرق تو تھے ہی قرآن میں شک پیدا کرنے والے، دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے، جب اس حدیث کو پڑھنے کے باوجود اور اس حدیث کو پڑھانے کے باوجود یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے ساری امت کو ایک حرف پہ جمع کیا، باقی 6 حرف حذف کر دیے، جلا دیے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کو جلانے کی جرت سیدنا عثمان کر سکتے تھے؟ اس لیے ابن حزم کہتے ہیں اگر سیدنا عثمان ارادہ بھی کرتے کہ میں نے قرآن کے 7 حروف میں نازل ہوا ہے، ان میں سے میں حذف کر دوں تو اسی وقت مرتد ہو جاتے، اور سیدنا علی بھی وہاں موجود تھے، صحابہ موجود تھے۔ اس لیے سیدنا عثمان ممبر پہ چڑھے اور کہنے لگے اذکرکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا نام لے کر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون ہے تم میں سے میرے ساتھیوں جس نے یہ حدیث سنی ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف میں اترا ہے۔ فقاموا حتی لم یحصوا، اتنے صحابہ کھڑے ہوئے کہ ان کا شمار نہیں کیا گیا۔ 12,000 صحابہ کے بارے میں بھی نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں کہ 12,000 صحابہ کا یہ اجماع تھا کہ ہم نے یہ حدیث سنی اللہ کے رسول سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ایک نہیں 10 روایات ہیں، اور چپکے سے کہہ دے انسان کے یہ حرف حذف ہو گیا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے جس طرح یہ دلائل پیش کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو اسی طرح پڑھنا بھی واجب ہے جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھا ہے۔ صرف پڑھنے کی بات نہ کرے، پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں، عبادت ہے۔ اور مانیے یہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج موجود ہے۔ دنیا جہان کا مفسر، فقیہ، محدث، سکالر، ڈاکٹر جمع ہو کے اگر یہ بات کہہ دیں تو ہم اس بات کو ٹھکرانے کے لیے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کریں گے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول پہ نازل ہوئے ہوں حروف اور حذف ہو گئے ہوں۔ اور سبب کیا ہے کہ آج اس علم کو فقیر کہہ دیا گیا، تجوید کا علم، قرات کا علم، اس کو فقیر سمجھ کے مستشرقین دشمنوں کی باتوں میں آ گئے۔ اور آپ حیران ہوں کہ میں ایک مفتی کا فتویٰ سن رہا تھا جس کا اس وقت پاکستان میں غلغلہ ہے، اور مفتی صاحب کی وہ آڈیو ریکارڈ مجھے پہنچا، وہ حرف جو تھے نا وہ بچے کھچے، وہ سارے مصحف تو جلا دیے تھے، جو بچے بچے تھے اس کو جوڑ کے قراتیں بنا دی گئی ہے۔
کفوا لک یا المفتی، کاش تم نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی، کاش تم نے اس علم کے بارے میں جانا ہوتا، اور تم کہتے ہو میں مسلک حق کو پھیلاتا ہوں، پڑھاؤ تم بخاری، پڑھاؤ تم مسلم، جانتے ہو تم عقائد کی کتابیں، پڑھاؤ تم نسلی، اور کہو کہ یہ بچے کھچے ہیں، اور قرآن کے بارے میں تیری زبان بولے کہ اس میں تغیر ہو گیا، تبدل ہو گیا، اس میں کمی ہو گئی، تیرا ایمان کیسے ہے؟ تیری صحیح حدیث کے بارے میں کوئی زبان کھولے کہ یہ حدیث غلط ہے، تجھے رات کو نیند نہیں آتی، تیری غیرت برداشت کیسے کرتی ہے تم کہو کہ قرآن سیدنا عثمان نے حذف کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حروف نازل ہوئے، اللہ کے رسول نے سکھائے، صحابہ نے نماز میں پڑھے، صحابہ نے نماز کے باہر پڑھے، سیدنا ابو بکر کا دور آیا، قرآن لکھا گیا، اسی صحابی نے لکھا جو 10 سال اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قرآن جمع کیا گیا 7 حروف میں، وہی صحیفے جس کو مصحف کا نام دیا گیا۔ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر کے پاس آئے، عمر کی وفات کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس آئے، سیدہ حفصہ کے پاس تھے، سیدنا عثمان نے پیغام بھیجا، صحیح بخاری پڑھانے والا یہ تو پڑھے حدیث، ارسل عثمان الى حفصہ، حفصہ کی طرف پیغام بھیجا، ان ارسلی بالصحف، ان سکرپٹ کو، ان دستاویزات کو جس میں قرآن لکھا ہے، ان صحیفوں کو میری طرف بھجوائیے۔ کیوں بھجوائے؟ لننسخها ثم نردها الیک، اس کی نقول تیار ہم کروانا چاہتے ہیں، پھر تمہیں واپس کر دیں گے۔ نقول تیار ہوئی اور واپس کیے گئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نقول تیار کروائی، سیدنا زید کہتے ہیں فَعَرَضْتُهَا عَلَى الْمُصْحَفِ، یہ سارے صحیفے میں نے کھول کے رکھے جو میں نے نسخہ تیار کیا، ایک ایک حرف، ایک ایک دندانہ، ایک ایک جو طریقہ تھا کتابت کا، میں نے اس کو پیش کیا، موازنہ کیا، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا شَيْءٍ، کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج دشمن کی بات میں یہ بھی آ گیا، دشمن تو دشمن یہ جو کہتا ہے کہ سیدنا عثمان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے 500 حرف حذف کیے، یہ تو کہتا ہے رافضی، یہ تو کہتا ہے وہ جو صحابہ کو گالی دینے والا ہے، تم بھی ان کے ساتھ مل گئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے، لا یاتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کائنات کا بچہ بچہ موجود ہے، کوئی بڑے سے بڑا قرآن غلط پڑھ کے دکھائے، بڑے نہیں بولیں گے، 8 سالہ بچہ کہے گا رک جاؤ، غلط پڑھ رہے ہو، تم نے یہاں نکتہ پڑھا ہے، تم نے یہاں سین کی بجائے شین پڑھا ہے، کوئی پائی کلال اس میں نہ تبدیلی کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے، قیامت کی دیواروں تک۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں 2 باتیں سمجھیے، اللہ کے رسول نے پڑھا مالک یوم الدین، قرات ہے، ومالک یوم الدین راضیہ ناصر، جس طرح صحیح بخاری کی روایت اوتھینٹک ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، یہ امام بخاری نے روایت نہیں کیا، یہ حدیث اللہ کے رسول کی ہے، لیکن امام بخاری سے بڑا کوئی محدث ہے نہیں جس پہ اعتبار کیا امت نے۔ اسی طرح یہ قراءات ہیں، نافع کی قراءت، ابن کثیر کی قراءت، ابو عمر بصری کی قراءت، ابن عامر شامی کی قراءت، امام عاصم کی قراءت، امام حمزہ کی قراءت، امام کسائی کی قراءت، یہ قراءتیں 17 یہ وہی قراءات ان کی طرف نسبت ہوئی ہے، یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا، یہ وہ حروف ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئے۔ حدیث آپ سن رہے تھے وَكَانَ يَقْرَأُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ کے رسول مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟
مالک یوم الدین کو کیا پڑھتے تھے؟ مالک یوم الدین، دو قراتیں ہیں، اس کو آپ مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2-3 باتیں آپ کے ذہن میں ڈال دوں، کام آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں قراتیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اللہ نے جو آسانی دی ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے کہ امت پہ جو احسان ہے، آج امت پوچھتی ہے فائدہ کیا ہے؟ آج امت پوچھتی ہے فائدہ کیا ہے؟ لیکن ایک فائدہ جو آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ بتا دیتا ہوں۔ کیوں جی فرشتہ بیٹا دے سکتا ہے؟ کیوں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ بڑے پکے ہیں آپ، اللہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹا دوں گا۔ لِأَهَبَ لَكِ، کیا جواب دیں گے آپ؟ تعویل کریں گے۔ کوئی محدث ہے، مفتی ہے، فقیہ ہے، تعویل کرے گا کہ دے گا تو اللہ ہی نا، فرشتہ کہہ بھی رہا ہے، حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اٹھائیے بصری کی قرات، امام ابو عمر بصری، یعقوب اور قالون کی ایک روایت، لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، فرشتہ کہتا ہے میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں، بیٹا وہی دے گا، بیٹا وہی دے گا۔ یہ قرات ہی تو ہے جو تمہیں صحیح عقیدہ بتاتی ہے، وگرنہ تعویلات میں جاتے وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بات کی کیا تعویل کرتے ہیں۔ قرآن نے فیصلے دیے، قرآن کی قرات ہے فَتَبَيَّنُوا فَتَثَبَّتُوا، جب کوئی بات لے کے آئے اس کی انویسٹیگیشن کیا کرو، انٹروگیٹ کرو، بات سچی ہے کہ نہیں سچی۔ اگر فَتَبَيَّنُوا کی روایت پڑھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبین کرے، بات واضح کرے، اور بس۔ حمزہ اور کسائی کی قرات ہے فَتَثَبَّتُوا، جب تک بات ثابت نہ ہو جائے، انٹروگیشن کے بعد وہ بات آگے نہ کرے۔ یہ ثابت کرنے کی بات دوسری قرات بتا رہی ہے، اگر یہ قرات نہ ہو تو آپ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کیا پیش کریں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں، آج فقیہوں کی بات مان کے، عام لوگوں کی بات مان کے قرآن میں شک پیدا کر دیتے ہیں، تو جو روایت، جو قرات شاذ بھی ہے، اس سے بھی استدلال تو علماء نے لیا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کی اذان سنو تو نماز کی طرف سعی کرو، دوڑ لگاؤ۔ دوڑ لگانی چاہیے، بولے۔ حدیث کہتی ہے علیکم بالوقار والسکینہ، سکون سے آؤ، وقار سے آؤ، دوڑ کے نہ آؤ۔ جو مل گئی پر لو، جو رہ گئی پوری کر لینا، لیکن نماز کی طرف تم سکون سے آیا کرو، یہ حدیث ہے۔ قرات کیا ہے دوسری؟ فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کی اذان ہو تو پھر تم چل کے آیا کرو، دوڑ کے نہ آیا کرو۔ اس لیے ایک بات بیک زبان ہو کے سمجھیے، بولیے، یقین کیجئے۔ قرآن مجید کتنے حروف میں نازل ہوا؟ پھر بولیے۔ جتنے حروف میں نازل ہوا تھا، جس طرح نازل ہوا تھا، آج اسی طرح باقی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کو قیامت تک کر سکتا ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ میں آپ کے ذہن میں ایک اصول اتار دوں، امام مالک نے بیان کیا ہے، یہ اصول آپ کو ساری زندگی کام آئے گا۔ آپ نے زراعت کے بارے میں پوچھنا ہو تو کس سے پوچھیں گے؟ ڈاکٹر سے؟ بولیں، کسی کسان سے پوچھیں گے بھائی، اور یہاں جپسم ڈالیں کہ یوریا ڈالیں، کون سی اچھی ہے؟ آپ نے اگر کسی بیماری کا علاج پوچھنا ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ بال کاٹنے والے کے پاس؟ بولے، ڈاکٹر کے پاس۔ آپ نے چھت بنانی ہے، اسٹیل ڈیزائننگ کرنی ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ سبزی فروش کے پاس؟ بولے، کسی انجینئر کے پاس، وہ اسٹیل ڈیزائن کرے گا۔
تمہاری عقل یہ تو مانتی ہے، جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں، تیری عقل یہ کیوں نہیں مانتی؟ تم نے آج تک کوئی کتاب نہیں کھولی تجوید کی، تم نے آج تک قرات کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، علوم قرآن سے تم کوڑے ہو، تیرے اندر تکبر کیوں ہے؟ تم اہل فن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتے ہو؟ پڑھانے بیٹھو مسلم، پڑھانے بیٹھو ترمذی اور کہو کہ اس کی شرح کاری کرے، تم کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی محدث ہو، یہ حدیث محدثین لائے ہیں، اس کا ترجمہ بھی جانتے ہو، تم اس کی شرح بھی جانتے ہو، تم چھپاتے کیوں ہو؟ اپنی اس کمی کو چھپانے کے لیے تم قرآن میں شک کیوں پیدا کرتے ہو؟ امت کو برباد کرنے کا راستہ کیوں دیتے ہو؟ کہ قرآن حذف ہو گیا ہے، قرآن واقف ہو گیا ہے؟ تیری عقل کا فطور ہو سکتا ہے۔ امام فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، بلکہ ملا علی قاری بھی ان کے ساتھ ہے، جس شخص کا یہ ذہن بن جائے او انکر قراءۃ متواترہ من زعم، جس شخص کا یہ ذہن ہو قرآن میں کوئی نقص ہوا، قرآن میں کوئی اضافہ ہوا یا کوئی قراءت متواترہ کا انکار کرے، فقد کفر، پڑھو ان کے فتوے، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن میں نقص ثابت کر رہے ہو، قرآن میں اضافہ ثابت کر رہے ہو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایمان وہ دے جو صحابہ کے پاس تھا۔ دوسری بات، ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں۔ آج اس بات میں تو ہم بڑے ہی دلیر ہیں، دلیر ہونا چاہیے۔ میں نے دلیر بنانے کے لیے تو یہ آپ کو 30 دلائل دیے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز بولیں نہیں ہوتی، لیکن یہ دلیری کب لائیں گے آپ؟ فاتحہ کو پڑھنا کیسا ہے، اس کو پڑھنا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے۔ جس طرح رفع الیدین کرنا یہ عبادت ہے، یہ ہم سر کے اوپر نہیں ہاتھ لے جا سکتے، کندھوں تک لے جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت بھی، قرات بھی عبادت ہے، اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اس میں بھی ان باتوں کو ماننا پڑے گا جس باتوں کو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کا وہ انداز، اس کا وہ ترنم، اس کا وہ طریقہ، اس کی وہ ادائیگی، اس کا پرننسیشن وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ اور ہوتا کیا ہے، میں اس کی بھی 3-4 مثالیں دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ، آپ نے بھی مشق کی، میرا دل باغ باغ ہو رہا تھا کہ اللہ سب کو قاری بنا دے۔ الحمد، حمد یحمد، ہاں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے حمد یحمد، تعریف کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ پھر بولیے، کیا مطلب ہے؟ الف لام استغراق کا ہے۔ الحمد سے مراد ہے دنیا جہان کی تعریفیں کس کے لائق ہیں؟ بولیے، معنی بھی صحیح، الحمد ادائیگی بھی صحیح، اللہ بھی خوش۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غصہ نہ کیجیے گا، اور میں پہلے معذرت کروں گا کسی کو اگر میری بات بری لگے، اور یہ بتا دوں کہ جتنے علماء ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں، وہ مجھ سے اچھے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی غیرت ہر ایک کو اختیار کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، آج نہیں سبحان اللہ کا، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ مولوی نہیں ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ مجھے معنی کر کے بتاؤ۔ حمد، ہا جس کے ساتھ لاہور لکھا جاتا ہے اس کو بڑی ہا کہتے ہیں۔ حمید یحمد کا مطلب ہے آگ کے دھوئیں کا ختم ہونا۔ الحمد کا مطلب ہوگا کہ ساری دنیا کا دھواں اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے مانا؟
بولے نہیں. ٹھیک ہے آپ تو ناراض ہی ہو گئے, بس کر دیں پھر. یہ معنی ٹھیک ہے, قرآن کو بدلنا جائز ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہماری نیت تو خالص ہے. جب نیت خالص ہے روٹی کھانے کے لیے پھر ہاتھ بھی تو ہلاتے ہو نا, محنت تو کر کے دکھاؤ. اگر پھر بھی صحیح نہیں پڑا جاتا تو پھر ہم کہیں گے نیت خالص ہے. نیت کھانا کھانے کی وہ خالص, اور بیٹھا رہے انسان 4 روپے بھی 6 دن زندہ رہے گا. نیت خالص ہے, مسجد میں آؤ, پڑھو, سیکھو, سمجھو اور اپنی ادا بناؤ. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, جنتیوں کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے. غور کیجئے گا 4 لفظ ہیں. ذل, ذال کے ساتھ ذل, پھر ہے زا کے ساتھ ذل, پھر ہے ضا, طا اور ضا, ظل, اور چوتھا لفظ ہے ضل, ضاد کے ساتھ. چاروں کے معنی مختلف ہیں. ذل زال کے ساتھ وہ ذلیل ہوا, ذل وہ پھسل گیا, ضل وہ ہو گیا, ضل وہ گمراہ ہوا. آپ کی ادائیگی, تلفظ, نطق, اس میں معمولی سا فرق آتا ہے تو معنی بگڑ جاتا ہے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا کا مطلب ہے ہم جنتیوں کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے. اگر اس کو پڑھیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, معنی یہ نکلے گا کہ ہم جنتیوں کو گھنی ذلتوں میں داخل کریں گے. یہ معنی اللہ تعالیٰ مراد دے رہے ہیں. جس مرضی طریقے سے پڑھو لیکن قرآن کو بگاڑو نہیں, قرآن بگاڑو نہیں, قرآن کے الفاظ سے ہی پڑھو. جو مرضی آپ کی ترنم ہے, جو مرضی آپ کی ترجمہ ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے قرآن غلط نہ پڑھو. بلکہ میں گزارش کروں گا بھائیوں سے, اذان کہنا تو سنت بھی ہے, اجر بھی ہے, لیکن جو بیچارہ, جو میرا محترم خاص بھی رکھتا ہے اذان کہنے کی, میں اس سے ادباً یہ گزارش کروں گا وہ اذان کہنا سیکھ لے. وہ ضرور سیکھے تاکہ وہ غلط نہ کوئی بول دے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہم اذان کہنے کے لیے جوان تو کیا کریں, سوتے لیٹ ہیں, صبح اٹھے کون اذان کون کہے. تو اللہ جزائے خیر دے, بوڑھے پھر کہتے ہیں, اور ان سے میں ان کی خدمت اقدس میں سوال کروں گا اور میں ادباً پیش کروں گا کہ وہ بھی اذان سیکھ لیں. اللہ اکبر, اس کا معنی کیا بنے گا؟ اکبار یہ کبر کی جمع ہے, اور کبر ڈھول کو کہتے ہیں. معنی بنے گا اللہ نعوذ باللہ ڈھول ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں ہم سارے کے سارے ہی محمد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. انا جمع کا صیغہ بن جائے گا, ان محمد, بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. انا پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا, ہم سارے رسول ہیں. تو کہیں نبوت کا دعویٰ کر کے کہیں مار نہ کھا لینا. آج سمجھ نہیں ہے تو لوگ آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں. معنی کا بگاڑ ہوتا ہے, قرآن بدلتا ہے, لیکن کبھی کسی نے غور نہیں کیا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں قرآن مجید کا خوبصورت پڑھنے والا جو انسان ہے, اللہ اس کے اوپر جو فتوحات کھولتے ہیں. سب سے پیارا پیریڈ, سب سے پرسرور یہ وقت 40 منٹ یا 1 گھنٹے کا جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی پیریڈ نہیں ہے. اور خصوصاً قرات کا پیریڈ اور قرآن کو صحیح کرنے کا پیریڈ, جس میں قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی اوپر کے آتے ہیں. دوبارہ پڑھو کوئی اور معنی, دوبارہ پڑھو اچھا یہ معنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. قرآن کی صحیح فہم انسان کو آتی ہے 2 علموں سے. تجوید سیکھیے, قرآن کو پڑھنا سیکھیے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں قرآن کیا حدیث کو بھی حدیث کے انداز میں پڑھنا چاہیے. حدیث کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له,
جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کا گناہ ہی کوئی نہیں۔ تو بعض زبر زیر کا خیال حدیث میں بھی نہ کریں، معنی وہاں بھی بگڑ جاتا ہے۔ وہ اتفاق سے میں تو یہ کہا ہی کرتا تھا، وہ ایک دن سننے کو بھی مل گیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ معنی کیا ہے اللہ جانے بھی اس کا معنی کیا بنتا ہے، ڈکشنری میں تو ایسا لفظ نہیں ہے ذنبے۔ جو توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے اس کی دم بھی نہیں ہے، کیونکہ ذنبن کا مطلب گناہ ہے اور زانبن کا مطلب دم ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ قرآن و حدیث کو اس کی الفاظ کے مطابق پڑھیے۔ اور یہاں رکے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتا دوں، کہیں انگلش بولنے والے ناراض نہ ہو جائیں۔ آج اگر کوئی بولے نا رائٹنگ، سارے غصے میں آ جاتے ہیں، اوے پیڈو پروڈکشن، تمہیں پتا رائٹنگ نہیں بولتی، یہ رائٹنگ ہوتی ہے۔ کوئی کہہ دینا کنالج لکھا ہوا ہے، اوے پیڈو ہو تم۔ بہت غیرت آتی ہے انگلش پہ۔ اچھی بات ہے، بولنی صحیح چاہیے۔ ہر میدان میں مسلمان کو کافر کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ فاتحہ کیسے پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کیسے پڑھ رہا ہے، یہ اذان کیسے کہہ رہا ہے، یہ تکبیر کیسے کہہ رہا ہے؟ 40 سال کی عمر ہو جائے تکبیر کہنا نہ آئے، یہ میرے لیے عیب ہے، جس کا میں محسوس نہیں کر رہا۔ میری زندگی گزر گئی ہے، مجھے صحیح سورۃ الفاتحہ نماز پڑھنی نہیں آتی۔ میرے بھائی، مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو محنت کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ کو یہ شرم آتی ہے کہ غلط انگلش نہ بولے، عمر بن خطاب کان یضرب من یتکلم بغیر العربیۃ من غیر ضرورہ، جو عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان بغیر کسی ضرورت کے بولتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوڑا لگاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم مرعوب ہو گئے۔ لیکن آج ہم مرعوب قرآن کی زبان سے نہیں ہوئے، خیر کی زبان سے ہوئے۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر انگلش بھی پڑھ لی اس سے بھی دین کی دعوت پیش کرو گی، نیکی مل جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے قرآن کی بات، حدیث کی بات کو بہتر بناؤ۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح ہی اس قرآن کی سورۃ الفاتحہ کو صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ کا وقت زیادہ لے لیا، مجھے امید ہے کہ آپ معاف تو کر دیں گے نا؟ نہیں بولے۔ حدیث کہتی ہے لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کریں گے معاف جی انشاءاللہ۔ دعا پڑھیے، ابھی اذان ہوگی اور نماز پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔